بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، اس وقت اگر حالات کا بغور جائزہ کیا جائے تو ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس وقت جو عالم کفر کی جو ایک طاقتیں ہیں وہ سب طاقتیں ایک ملت کی شکل اختیار کر گئی ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اور بالخصوص اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے نئی مشکلات اور حالات پیدا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ ایک طرف جہاں وہ آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو معزز شخصیات ہیں، جو اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعوتی میدان میں جو ہمارے علماء کرام جو پیش ہیں، ان پر مختلف قسم کے جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک تازہ مثال جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اوپر لگائی گئی ہے، ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے بین کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر مختلف جو ہے ان کی خدمات کے اوپر جو ہے وہ شکوک اور شبہات پیش کیے جا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک پہلا سٹیپ ہے ان کا کہ یہ آج ڈاکٹر صاحب کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ کل اور شخصیات کو بھی ہٹ کریں گے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائیں گے اور یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کٹن وقت ہے جس میں ہماری جو ایک پوری امت ہے، ان کو آپس کے جتنے بھی اختلاف ہیں ان کو ختم کر کے یہ جو کفر کی طاقتیں ہیں ان کے سامنے ایک دیوار بننا ہوگا، اور ان کے جو یہ ناپاک عزائم ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ ہماری نوجوان نسل کی ہے، اور ان کا جو کردار ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ نوجوانوں کو یہ سوچ لانی ہوگی کہ ہمارے جو آپس کے اختلاف ہیں ان کو ختم کر کے یہ جو کفریہ طاقتیں ہیں جو اسلام کے خلاف جو ہے اپنا ہر حربہ، ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہیں، ان کو روکا جائے۔ اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم آپس میں اس چیز کو سمجھ لیں کہ جب تک ہم ایک طاقت، ایک قوت نہیں بن جاتے تب تک اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ تو ابھی ہم جو آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کیا خدمات ہیں، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس میں جو ایک نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں یہ اسلام کی بقا کے لیے، وہ ساری ہم چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو لائن پہ ہمارے معزز مہمان ہوں گے وہ جناب مفتی عدنان کاکا خیل صاحب ہوں گے، وہ مذہبی اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ محمد عاقل صاحب جو کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے قریبی جاننے والوں میں سے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے اور ان سے جانیں گے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ پابندیاں ڈاکٹر صاحب کے اوپر کیوں لگائی گئیں، ان کی جو خدمات تھیں وہ کیسی ہیں، یہ ساری انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عثمان بزمی صاحب ہیں، وہ بھی مذہبی اسکالر ہیں۔ تو آج ہمارے جو اسٹوڈیو میں ہمارے اسپیشل مہمان ہیں جناب عبداللہ بن عبدالرزاق صاحب ہوں گے۔ عبداللہ صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ اور ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں براہ راست جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارا براہ راست نمبر آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی شو کروایا جائے گا، اور ہمارا براہ راست نمبر جو ہے وہ 00441143031011 ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جو پیغام ہے، اپنے جو میسیج ہیں وہ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، 0096658027947 یہ بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو جو ہے وہ شو کروایا جائے گا۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف، اور عبداللہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور دوسرا جیسا کہ اس وقت جو پورے امت مسلمہ کے جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں اس کو باغور اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس چیز کی ہمیں جو ایک نقطہ ملتا ہے، ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ پوری دنیا میں جو اسلام کے مخالف جو جماعتیں ہیں اب سب وہ اتحاد کر رہی ہیں،
آپس میں اتحاد کر رہی ہیں، اور اسی اتحاد کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم مسلمان جو ہیں مسلمانوں کو نقصانات پہنچا رہے ہیں. آج انہوں نے ایک شخصیات کو لیا ہے، کل وہ کسی اور شخصیات کو بھی لے سکتے ہیں. بیسیکلی ان کا ٹارگٹ تو ہے اسلام، وہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹ کریں گے. تو یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے تو ہم ایک چیز کا ذکر کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، جو ہم بیسیکلی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو اسلام کی خاطر جو ایک قربانی دی، ایک جو خدمت کی ہے، وہ خدمت کیا ہے؟ تو آپ ذرا ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو ذرا بیان کریں. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. سب سے پہلے میں مقدمہ کے طور پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو غلط راہ سے نکل کر سیدھا صراط مستقیم میں چلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے. جی جی. اور جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہر کوئی نبی جب بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو اس زمانے میں جس چیز کا سب سے زیادہ رواج تھا اسی کے بے اعتبار نبی کو معجزہ دیا جاتا گیا. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو وغیرہ کا بہت رواج تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جادو کے بالمقابل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو سب جادو کو قلع کما کر سکتا ہے. اس کے مخالف میں، اس کی مخالفت میں بالکل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ لاٹھی کی صورت میں و کسی چیز کی صورت میں دیا گیا، یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے ڈاکٹری وغیرہ کا بہت رواج تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ کو زندہ کرنے کا اور جو بیماری ہے اس کو صحت یابی کرنے کا، اس طرح کی جو ہے معجزات دی ہیں. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لٹریچر کا، ادب کا بہت زیادہ رواج تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عطا کیا جو قیامت تک کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. جو بھی دنیا میں آتا ہے، آئے گا، عربی نسل میں سے عربی سمجھے گا، پڑھے گا، وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے من کلام اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اتنا اونچے درجے کی بلاغت اس میں استعمال کیا گیا، یہ معجزہ کے طور پر اللہ نے دیا. تو آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جس سے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ 1897 میں اسرائیل کے جو فادرز ہیں، گرینڈ فادرز ہم کہہ سکتے ہیں، ہرجل صاحب، تو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے انہوں نے یہ طے کیا کہ جو زمانہ آ رہا ہے یہ میڈیا کی زمانہ ہے. اس میں اہم جنگ، سب سے بڑی جنگ جو ہے میڈیا میں لڑا جاتا ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میڈیا پہ ہمارا دبدبا رہے گا، ہم جو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے لوگ وہی سمجھے گا، ہم جو لوگوں کے ذہن میں ڈالیں گے لوگ ہمارے چشمے سے دنیا کو دیکھے گا، اپنے چشمے سے نہیں. جی یہ انہوں نے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آگرہ سے بول رہا ہوں اقبال. جی جی جی. آپ کا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں کیا آپ ہمارا سوال لیں گے؟ جی جی. آپ کا کیا سوال ہے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ میرا سوال جو ہے وہ محمد عاقل صاحب سے ہے. جی جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آئی آر ایس جو ہے سارے کام ان کے بالکل صحیح اور جو قانونی حساب سے وہ صحیح چل رہے تھے اور صحیح چل رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے قانونی کارروائی میں اتنی دیر کیوں کی ہے؟ جی جی. جبکہ جو بھی جو پیسہ آتا ہے باہر سے اس کے سارے باقاعدہ ضابطے کے اندر جو قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ حکومت ہندوستان سے دی گئی ہے اور انہوں نے پرمیشن دی ہے اور سارے چیزیں نمبر 1 میں آ رہے ہیں اور تمام چیزیں ہیں. تو اس کے باوجود میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ، جبکہ پوری ٹیم ڈاکٹر صاحب کے پاس موجود ہے قانونی حساب سے، تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا وجہ ہے جو اب تک ڈاکٹر صاحب نے قانونی جو ہے چارہ جوئی نہیں کی. جی بالکل، بہت بہت شکریہ. آپ کے سوال کو ہم انشاءاللہ بھی لیتے ہیں. جی آپ اپنی بات جاری رکھیے، پھر انشاءاللہ ہم سوالات کے سلسلے کی طرف آتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس زمانے میں میڈیا کا جنگ ہے، ٹیکنالوجی کا جنگ ہے. جیسے لوگ جب کوئی مووی دیکھتا ہے تو مووی میں کوئی ہیرو ہیروئن جب مرتا ہے تو لوگ روتے ہیں،
لیکن حقیقت میں جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو مظلوم دیکھتے ہیں تو لوگ نہیں روتے. یہ میڈیا کا اثر ہے لوگوں کے ذہن میں. تو یہودی نے یہ سوچا کہ ہم لوگوں کو دنیا دکھائیں گے ہمارے آئینے سے، ہمارے چشمے سے. اور یہ زمانہ جو ہے میڈیا کا زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سب سے بڑا اہم کردار جو ادا کیا ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اسلام میں جو چیلنجز وغیرہ کا مقابلہ اسلام کر رہے ہیں، اس میڈیا کو استعمال کر کے جو غیر مسلم ہے، جو کفار ہے، وہ اسلام پہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، اسلام کو ایک دہشت گردی دھرم، ایک دہشت گرد دین ثابت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، انسانی حقوق کے اعتبار سے اسلام پہ جو طرح طرح کے اعتراضات کیے ہیں میڈیا کو استعمال کر کے غیر مسلم نے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کا جو صاف شفاف جو چہرہ ہے، اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، حقیقی چہرہ ہے، اور غیر مسلموں کے جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات دینے کے لیے انہوں نے میڈیا کو اتنا اچھی طرح سے استعمال کیا، ٹیکنالوجی کو اتنا اچھی طرح سے استعمال کیا کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا تھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ میں جو میڈیا، پیس ٹی وی، انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، یہ اسی طرح کا ہے. اور اسی وجہ سے غیر مسلم ان سے ڈرتے ہیں اور ان کے پروگرام پہ بینڈ کرنا اور بند کرنے کی کوشش اور سازش جو ہے رچی جاتی ہے. ان کے سلسلے میں ان کی خدمات کے بارے میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حیاتی زندگی جو ہیں یہ ڈاکٹر ہیں، اور سن 1998 سے انہوں نے اسلام کی خدمات کرنا شروع کیا، اور یہ احمد دیداد سے متاثر ہیں. اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن IRF کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پیس ٹی وی کے نام سے پوری دنیا میں انہوں نے ایک ٹی وی چینلز، ان کے پیس ٹی وی کے جو ناظرین ہیں پوری دنیا میں کم از کم 10 کروڑ کے ناظرین ہیں، اور اکثر پیس ٹی وی دیکھنے والے جو ہیں غیر مسلم ہیں. اور انہوں نے اس پیس ٹی وی اور IRF کو استعمال کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کا بالکل حقیقی جو نظریہ ہے، صاف و شفاف جو چہرہ ہے، یہ پورے دنیا کے سامنے جو ہے انہوں نے پیش کیا. یہ ان کا سب سے بڑا اہم کردار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں. اور ان کے جو مثال ہم دے سکتے ہیں ان کی اس اہم کردار کے لیے کہ سن 2000 میں انہوں نے ولیم کیمپل کے ساتھ، یہ جو پادری ہوتے ہیں کرسچن کے جو گورو جانے جاتے ہیں، تو ولیم کیمپل کے ساتھ انہوں نے ایک ڈیبیٹ کیا جس کا موضوع یہ تھا کہ سائنس کے اعتبار سے بائبل اور قرآن. اس میں انہوں نے بالکل سائنس کے اعتبار سے قرآن کو بالکل جو ہے قرآن کے ہر بات، ہر آیات، ہر چیز جو ہے سائنس کے مطلب ساتھ موافق ہیں، اور سائنس یہ ثابت کر رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. آج 1400 سال بعد سائنس جس چیز کو ثابت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج 1400 سال پہلے اسی چیز کو بتا کے گئے. یہ بہت بڑا اہم ثبوت ہے قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کا. انہوں نے بالکل اس ڈیبیٹ میں صاف کر دیا کہ القرآن کلام اللہ کا کلام ہے. آج 1400 سال بعد تمہارا سائنس جس چیز کو بتا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا ہے. اور ساتھ ساتھ بائبل میں جو سائنس مخالف بات ہیں، بائبل اللہ آج جو بائبل ہیں یہ مکسڈ بائبل ہے اور حقیقی بائبل نہیں ہے، ان کو بھی انہوں نے واضح کر دیا ولیم کیمپل کے ساتھ جو ڈیبیٹ کر کے. اسی طرح انہوں نے ہندوستان میں سن 2006 میں جو ہے شری روی شنکر کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کیا تھا. اس ڈیبیٹ کا موضوع یہ تھا کہ ایشور کا، یعنی گاڈ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سوچ ہے وہ اسلام میں کیا ہے اور ہندو دھرم میں کیا ہے. اور اس موضوع پر انہوں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے یہ واضح کر دیا کہ ہندو دھرم میں بھی دنیا کا خالق اور دنیا کا رب جو ہے ایک ہے. ہندو دھرم میں بھی مورتی پوجا کرنا منع ہے، ممنوع ہے. ہندو دھرم میں بھی کسی رب کا مورتی بنانا، فوٹو بنانا یہ ممنوع ہے، حرام ہے. اسی طرح ہندو دھرم میں گائے کا گوشت کھانا جائز ہے. یہ سب انہوں نے شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے بالکل واضح کر دیا، اور اس کا اثر جو ہے پورے ہندوستان میں پڑا ہے. اور غیر مسلم اور ہندو اور کرسچین کا جو ہے آنکھوں کھلے ہیں، وہ سیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اسلام کیا ہے اور ہمارا دھرم کیا ہے، اور اسلام اور کرسچین اور ہندوازم اس کے بارے میں اس بیچ میں سملرٹی کیا ہے. اور وہی سملرٹی جو ہے توحید ہے. اس دنیا کا گاڈ، کریٹر، خالق جو ہے ایک ہے. یہ انہوں نے ہر دھرم سے ثابت کر کے دکھایا ڈاکٹر ذاکر نائک. اور اس کا اثر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ہر جو پروگرام ہوتا ہے، ہر پروگرام کے بعد ہزاروں، 100 کی تعداد میں لوگ غیر مسلم سے اسلام قبول کرتا ہے. یہ بالکل سیلاب کی طرح پوری دنیا میں غیر مسلمان ہونا شروع کیا. اور یہ لوگ ڈرنے لگے، ہندوستان، انگلینڈ، امریکہ، جو بھی ملک ہیں یہ غیر مسلم، یہ ڈرنے لگے کہ کہیں ان کے ملک میں وہ خود اقلیت میں نہ ہو جائے.
اور اکثریت مسلمانوں کا نہ ہو جائے. اور اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پہ, ان کے IRF پر اور ان کے پیس ٹی وی پر بینڈ لگانے کا جو سازش ہے, اس کی بنیاد بس یہی ڈر ہے, خوف ہے. تو اس سے جو ہے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت جو ہے اسلام کے حوالے سے پوری دنیا میں کیا ہے. تو نوجوان نسل کے لیے دیکھیں, نوجوان نسل جو بھی ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, جب آپ اس کو کوئی چیز بتائیں گے تو ظاہر بات ہے آج کی نوجوان نسل ان کے پاس انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولتیں موجود ہیں, ایکسیس کافی ساری ہے, تو اس چیز کا ایک ثبوت مانگتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جب کوئی نوجوان, پہلے تو یہ ہم پوچھیں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب کا اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے, نوجوان نسل کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ کیا ہیں, اور دوسری بات یہ اس میں ایڈ کروں گا کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام کی طرف زیادہ آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ جو ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں نوجوانوں کے لیے اس کے اوپر بات کریں. نوجوانوں کے لیے ان کی جو خدمت یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں, اسلام کے متعلق, دین کے متعلق, دھرم کے متعلق, ہیومن رائٹس کے متعلق, اور جو ویب سائٹ پر, فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو اسلام مخالف باتیں دیکھتے رہتے ہیں, اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ان کے ذہن میں جو ہے طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے, نوجوان ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر اسی لیے ہوا ہے کہ ان کے ہر سوال کا جو ہے بالکل تسلی بخش جواب ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے تقاریر سے اور ان کی جو ہے لیکچر سے ان کو مل جاتا ہے. اور اہم بات اور یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے ہر پروگرام کے بعد اوپن کوشچن اینڈ آنسر کا جو انتظام کر کے رکھا ہے, اس میں جو بھی ہے نوجوان اپنا دل کی بات کھول کے پیش کر سکتا ہے. اور جو نوجوان سوال پوچھتا ہے, جو نہیں پوچھ سکتے ہیں, ان کے دل کی بات بھی اس سوالات میں آ جاتا ہے, اور اس کا بالکل تسلی بخش جواب جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نوجوان ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو لباس ہے, دوسرے لوگوں کے پاس جانے میں, علماء کے پاس جانے میں نوجوان تھوڑا شرماتے ہیں, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے انہی کی طرح لباس پہنے رہتے ہیں, تو ان کی وجہ سے وہ بھی کچھ متاثر ہوتا ہے. تو مطلب ہر طرح سے نوجوان ان سے متاثر ہیں. اور سب سے اہم پوائنٹ یہی ہے کہ تسلی بخش جواب. اللہ نے ان کو ایسا ذہن دیا کہ ہم کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں ان کے ذہن کو, کوئی بھی سوال ان کے سامنے پوچھا جائے, کوئی بھی سوال, ان کا تسلی بخش جواب دیتا ہے. اور بالکل آپ کے صفحہ نمبر, پیج نمبر, ہر دھرم کی جتنے کتاب ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر, پیج نمبر, ڈاکومنٹری جو تقریر جس کو ہم کہتے ہیں, ڈاکومنٹری وہ لیکچر دیتے ہیں. اور اس سے نوجوان کیوں, ہر کوئی جس کا ذہن ہے, جس کا ویوک ہے, جس کا سوچ آزاد ہے, وہ ضرور متاثر ہوگا. معذرت کے ساتھ ہم اس بات کو ابھی جاری رکھتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ جو ہے مفتی عدنان صاحب, کاکا خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب, ابھی یہاں پر ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اور ان کے اوپر جو لگائی جانے والی پابندیاں, اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو عالم اسلام کی معروف جو شخصیات ہیں اور ان کے اوپر, اور اسپیشلی جو دینی جماعتیں ہیں, ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سے عناصر ہیں جو یہ ساری پابندیاں لگوا رہے ہیں, اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر جو ہندوستان میں پابندی لگی ہے, اس میں پوری دنیا میں موجود ان سے فائدہ اٹھانے والوں اور ان کے بیانات سے مستفید ہونے والوں کے لیے ایک غم کی خبر کی صورت بنائی ہے. اور ایسے سارے لوگ جو پرامن انداز میں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, یا دیگر ادیان باطلہ پر اسلام کا تفوق اور اس کی فوقیت کو ثابت کر رہے ہیں, ان کے خلاف یہ اقدامات عالم کفر کی اور دنیا کی عالمی طاقتوں کی سراسیمگی کی علامت ہیں, کہ ان کے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان تمام ذرائع کے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا کو پہنچ رہا ہے اور دنیا پر اسلام کی حقانیت واضح ہو رہی ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے ان کی دعوتی مشن کو کوئی نقصان پہنچے گا, اور ان کا پیغام غیر مسلموں کے لیے جہاں جہاں پر بھی تھا وہ اپنے انہی ذرائع سے آگے بھی چلتا رہے گا. لیکن ان
اس قسم کے اقدامات میں جہاں تو ایک طرف ایک تشویش اور اشتعال پھیلتا ہے، اور دوسری طرف اس میں ایک مثبت پہلو یہ نہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اب تک کی جانے والی کاوشوں کی گویا کہ اس کی تاثیر کو تسلیم کیا گیا ہے اور مانا گیا ہے کہ یہ چیزیں مؤثر ثابت ہو رہی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ہماری قریبی کے دنوں میں بہت طویل ملاقات ہوئی تھی، اور اس میں میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ اپنے کام کو مزید اسی انداز میں فوکس کریں کہ ایک تو وہ مسلمانوں کے درمیان جو فکری اختلافات ہیں اس میں کسی ایک رائے کو اتنے اصرار سے بیان نہ فرمائیں کہ جس سے باقی آراء کی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا اصل فوکس غیر مسلموں کو اسلام کے قریب کرنا ہے، تو ان کی تمام دعوت کا محور یہی چیز ہونی چاہیے، اور فقہی آراء اور اختلافات میں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے ہماری اس بات سے اتفاق بھی کیا اور اس کو تسلیم بھی کیا کہ یہ ان کے لیے ان کا اصل میدان دعوت کا میدان ہے اور غیر مسلموں میں دعوت کا میدان ہے، اور اسلام کے پیغام کو ایک بہت ہی مثبت اور بہتر انداز سے مذاہب کے تقابل کے ساتھ دیگر مذاہب کا پیش کرنے کا جو خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، خاص حافظہ دیا ہے ان کو، تو وہ الحمدللہ اس کے ذریعے سے ان سے پہلے بھی کام لیا گیا ہے، اور ان کے سارے خیر خواہ اور ان سے محبت کرنے والے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس قسم کے اقدامات سے ان کے دعوتی کاموں کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑے. جہاں تک یہ کہ یہ اقدامات کیوں کیے جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسلام کے پیغام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے اور اس چراغ کو بجھانے کی ایک ناکام کوشش ہے. ان چیزوں سے کبھی بھی فرق نہیں پڑا اور نہ آئندہ فرق پڑنے کا کوئی بھی امکان ہے. یہ پابندیاں یا ان کے کام کو محدود اور مختصر کرنا، یہ دور ہوا کے دوش پر اپنا پیغام بھیجنے کا دور ہے. اگر کسی کا آپ دفتر بند کر دیں گے، کسی کی آپ تنظیم کو بین کر دیں گے، کسی کا اخبار بند کر دیں گے یا اسکول یا ادارہ بند کر دیں گے، اس سے اس کے پیغام کو روکا نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناقبت اندیشی ہے کہ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ اس وجہ سے ان کے کاموں کو روکا جا سکتا ہے. ہوا کے دوش پر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیغام جائے گا اور اس کے تمام ذرائع پوری دنیا میں لوگوں کو دستیاب ہیں، لیکن پابندیاں لگانے والے خود رسوا بھی ہوں گے اور دنیا کے تمام امن پسند اور بہتر طریقے سے کام کرنے والے لوگوں کے اشتعال اور ان کی نفرت کا نشانہ بھی بنیں گے. جی مفتی صاحب، ایک طرف دیکھا جائے تو عالم کفر کی جو طاقتیں ہیں وہ ایک ملت کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کرتی جا رہی ہیں، تو اس صورتحال میں ہماری جو مسلمان ہیں، ایک مسلمان جو ایک سوسائٹی ہے، ملت اسلامیہ ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی متحد رہنا چاہیے اور اتحاد کی بنیادوں کو تلاش کرنا چاہیے. جن بنیادوں پر متفق اور متحد ہوا جا سکتا ہے، اس زمانے کے اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے. ہمارے درمیان یقیناً کچھ آراء کا اختلاف ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا آئندہ بھی. اس لیے اس چیز کو ان آراء کے اختلاف کے ساتھ، ان اجتہادی اختلافات کے ساتھ ہمیں کس طریقے کے ساتھ متفق ہونا ہے اور کن چیزوں پر متفق ہونا ہے، یہ ہر دور کی طرح اس دور کے بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پیش کریں اور وہ سامنے رکھیں وہ بنیادی چیزیں جن پر اتفاق ہو سکتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے. ماضی میں بھی ہوتا چلا آیا ہے اور بہت بڑے بڑے مواقع پر امت مسلمہ نے بڑے مثال اتحاد اتفاق کے نظائر پیش کیے ہیں. آج اس کی ضرورت بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہے، اور یہ چیز اگر قیادت کر سکے گی تو وہ اہل علم کی قیادت جو ہے وہی اس میں کوئی اہم فیصلے کر سکے گی. میرا خیال ہے کہ علماء کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی بھی زبان بولتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں اور کسی بھی طبقے کی جانب ان کی نسبت کی جاتی ہے، تو ان کو اس میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اور ہمیں فرقوں کی جانب اور طبقات کی جانب، مقابل فکر کی جانب اپنی نسبت کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرنا چاہیے اور اسی نسبت کو کافی سمجھنا چاہیے. اس کی بڑی ممانعت آئی ہے تحزب کی، جماعتوں میں تقسیم ہونے کی اور مختلف فرقے بنانے کی. اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے.
یہ اس دور کی اور ماضی قریب کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اہل علم نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے لیے جماعتوں کے اور گروہوں کے اور چھوٹے چھوٹے حزب بنا کر اس کے نام اور اس کے عنوان اپنے گویا ماتھوں پر سجا لیے ہیں، اور اس سے پیچھے ہٹنے کو کچھ لوگ تیار نہیں ہیں۔ اس مزاج کے ساتھ امت کو ایک کرنا مشکل ہوگا۔ ہمیں اپنی ان چھوٹی چھوٹی گروہ بندیوں سے نکل کر امت کے وسیع تر مفاد میں اس عنوان کو اختیار کرنا چاہیے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ عنوان مسلمان کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے نام پسند فرمایا ہے، تو ہمیں اسی کو فروغ دینا چاہیے، اور عامت الناس کو، لوگوں کو، عوام الناس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہی ہماری نسبت ہے اور ہمیں اسی پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی نوجوان نسل میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاں فرقہ واریت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، اور فرقہ واریت پھیلانے والوں سے امت کے نئی نسل کا تعلق ٹوٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ اس لیے اب اس بات کی امید بند چلی ہے اور توقع ہو چلی ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ چھوٹی چھوٹی تقسیمات سے اوپر اٹھ کر ہم ایک وسیع تناظر میں اتحاد و اتفاق کی جانب انشاءاللہ پیش قدمی کریں گے۔ جی مفتی عدنان کاکا کھیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ مولانا صاحب، مفتی عدنان کاکا کھیل صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے 3-4 جو پوائنٹ ہیں وہ بہت اہم پوائنٹ جو ہمارے لیے رکھیں۔ اور پہلا پوائنٹ جو بہترین جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک طرف دیکھا جائے تو جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ ایک ملت کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ ابھی تک آپس کے جو چھوٹی چھوٹی جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کے اندر ابھی ڈوبے ہوئے ہیں، اور شاید یہی ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے جو یہ کفریہ طاقتیں ہیں یہ مسلمانوں پر جو ہے وہ حاوی ہونے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو اتحاد ہے، ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو کسی قسم کی جو ہے نا فضیلت نہیں، فضیلت صرف آپ کے کردار کی اور آپ کے اعمال کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق فلاں پارٹی سے ہے تو آپ کا جو ہے وہ عہدہ یہ ہوگا۔ اسلام کا جو ایک معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ جب اسلام کا معیار تقویٰ ہے، برادری ہے، بھائی چارہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم میں یہ ایسی کوتاہیاں کیوں پائی جا رہی ہیں کہ ان طاقتوں کو ہم موقع ہی کیوں دے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں؟ اگر اوور آل آپ پوری دنیا کا ایک سروے کریں تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعداد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارا جو ایک جسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتحاد جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو کیا کرنا چاہیے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس حوالے سے میں آپ سے 2 باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک تو عدنان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہیں۔ انہوں نے پہلے یہ بات کہا تھا کہ فقہی اختلافات کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس طرح کا کچھ بات انہوں نے کیا، اور اتحاد امت پر بہت زور دیا، ماشاءاللہ بہت الحمدللہ۔ لیکن میں ان کی طرف سے ایک صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے، کہ جب کوئی آدمی میدان میں آتا ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ ان سے ضرور پوچھتے ہیں، ہر مسئلہ پوچھتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی جب پوچھا گیا، اور لوگ کا یہ مطلب آپ مشہور ہو گئے اسلام کی خدمت کے لیے، اور چاہے کسی بھی چیز پہ آپ بات کریں تو لوگ آپ سے جاننا چاہتا ہے، جب آپ سے متاثر ہیں، آپ سے ہر سوال کا تسلی بخش جواب ملتا ہے تو ہر سوال وہ آپ ہی سے کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ فقہی سوال ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے فقہی سوالات کے جواب دینے پر مطلب مجبور ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ۔ لیکن انہوں نے جو منہج اختیار کیا ہے کہ ریسرچ کر کے موجودہ زمانے کے جو ماشاءاللہ بہت الحمدللہ 3 جو اہم شخصیت ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جسے محدث العصر کہا جاتا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور سعودی کے جو مفتی عام ہیں شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، انہی کے اقوال کو مطلب مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے صحیح چیز کی ترجیح کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ میں ان کی طرف سے صفائی پیش کر رہا ہوں۔ اور 2 بات یہ ہیں کہ اختلاف اور افتراق الگ چیز ہے، ایک ہے افتراق اور ایک ہے اختلاف۔ اختلاف تو امت مسلمہ میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، سلف صالحین میں بھی اختلاف رہے مسائل کے اعتبار سے، لیکن کبھی ان میں افتراق نہیں پایا گیا، کیونکہ آپ کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، میرا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔
آپ بھی ایک رسول کو مانتے ہیں, ایک قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, میں بھی ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں. تو ہم میں اور آپ میں اختلاف تو رہ سکتا ہے, لیکن افتراق نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ کا جو بنیاد رکھا ہے بھائی چارگی کا, انما المؤمنون اخوہ, وہ بنیاد انہوں نے نہ کسی مذہب پر رکھا ہے, نہ کسی گروپ پر رکھا ہے, نہ کسی ٹیم پر رکھا ہے. انہوں نے یہ بنیاد رکھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر, کہ کل جسد الواحد, ایک جسم جیسا ہے. پورے دنیا ہر کونے میں, چپے چپے میں, گلی گلی میں, کہیں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو, تو ان سے ہمیں ہمدردی اظہار کرنا چاہیے. اور اسلام نے بنیاد ایمان پر رکھا ہے, کلمہ پر رکھا ہے, کوئی نہ کوئی مذہب پر, نہ کوئی ٹیم پر, نہ کوئی گروہ پر. اس لیے ہمارے درمیان تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن افتراق نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی نہیں آنا چاہیے افتراق. اور ایک چیز اور اہم ہے کہ مقاصد شریعہ, کہ ہم میں اور آپ میں اختلاف ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو اہم ہمارا جو, جیسے آج ڈاکٹر ذاکر نائک کے سپورٹ میں, چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھیے, کسی بھی گروہ سے, آپ مسلمان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ذاکر نائک کو سپورٹ کریں. یہ مقاصد شریعہ ہے, کیونکہ آج ذاکر نائک پہ بینڈ لگے گا اور آپ سپورٹ کریں گے, خوش ہوں گے, تو کل آپ پہ بینڈ لگے گا, آپ پہ مطلب کارروائی ہوگی. اس لیے اختلاف رہے, اختلاف کو ہم مطلب اس سے نظر ہٹا کے, اس سے صرف نظر کر کے جو ہے ہم اپنے اہم جو فوائد ہیں وہ دیکھیں, کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو آج مخالفت ہو رہے ہیں, آج ہم اس کی سپورٹ کریں تو کل ہم پہ بھی آئے گا. تو اسی لیے جو مطلب بہت دکھ کی بات ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مخالفت کرتا ہے. حالانکہ آپ جو بات ہیں یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات نہیں, اب اسلام کی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا کام کر رہا ہے, تو یہ کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کسی شخصیت سے متعلق نہیں ہے, اسلام سے متعلق ہے. اس لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں, بہت دکھ کی بات ہے کہ بنگلہ دیش بولیے, پاکستان بولیے, ہندوستان بولیے, کتنے فلمیں, مووی, ننگے اور سیریلز اور ٹی وی چینلز چلتے ہیں, ان کے خلاف کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. اور پیس ٹی وی دنیا کا واحد چینل ہے جو اسلام کا کام کرتا ہے, نہ اس میں کوئی برائی پھیلتی ہے, نہ سب بس اسلام کے اوپر ہے. تو علماء اسی کے خلاف بولتے ہیں, انہی پہ بینڈ لگا دیتے ہیں, ان پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ کہاں کا عقل ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بہت دکھ کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. آپ اگر کوئی برائی کے خلاف کوئی مطلب جو چینلز ہیں, سیریلز ہیں, ان کے خلاف اگر فتویٰ لگائے تو اس میں اسلام کا مفاد ہے, ہمارے سماج کا مفاد ہے. جو اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت کے لیے ہمیں ان کے خلاف بولنا چاہیے, نہیں کہ پیس ٹی وی کے خلاف. لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ مسلمان آج بھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ پیس ٹی وی کی فوائد کیا ہے. ہمارے نوجوان نسل کو اسلام کی تعلیم دلانا اور اسلام کا اچھے اور ان کو متقی بنانا, مومن بنانے کے لیے پیس ٹی وی کا کیا کردار ہے, یہ ہمارے علماء آج تک بھی نہیں سمجھ پائے. بہت دکھ کی بات ہے, میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں. اس لیے مقاصد شریعہ کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف کو پیچھے ہٹا کر, اختلاف رہے گا لیکن افتراق نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی مسلمان ہیں, اب بھی مسلمان ہیں, اور سارے علماء کو, چاہے ہندوستان سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے, ان کو چاہیے کہ اس حالت میں, نازک حالت میں, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ساتھ دے اور ان کی مدد کرے, اور جو ہے مطلب ان کے سپورٹ میں رہے, سارے اختلافات کو پیچھے ہٹا کے. اور یہی عقل مندی کی بات ہے. بالکل. یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا تھا, بلال صاحب کراچی سے ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ دیا تھا, اور وہ انہوں نے یہ پوائنٹ دیا تھا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو وہ پچھلے جو ہے 6 مہینے سے سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے جو ایک مجھے چیز جو نظر آئی ہے وہ یہی چیز نظر آئی ہے کہ آپ جو ہیں پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا کر بھی اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. ہاں صحیح بولے انہوں نے, الحمدللہ. یہ دیکھیں, یہ ایک اچھی چیز ہے. اسلام کا جو منہج ہے لباس کے بارے میں, تو یہ کوئی منہج کوئی مخصوص چیز نہیں ہے کہ آپ کو توپ پہننا پڑے گا, آپ کو کرتا پائجامہ پہننا پڑے گا. یہ کوئی مخصوص اسلام نے بیان نہیں کیا ہے. ان کے سوال سے جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ آج کل ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے کہ وہ کچھ چیزیں چینج ہونے کے ساتھ کافی سارا ماحول اور ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, لیکن اس میں ایک جو تھوڑی سی ہماری جو نوجوان نسل ہے, اب دیکھیں آج کے جو نوجوان ہیں, جس طرح نارمل ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب آپ نے بچے کو سمجھانا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی نیچر کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں. ہاں صحیح بات, ٹھیک ہے, تب بچہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اب نوجوان نسل ہے, آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو پکڑ کے, ان کو سمجھ کے پھر ہی آپ اپنا پیغام ان تک پہنچا دیتے ہیں نا. اور ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو میرے خیال میں بالکل واضح کر دیا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں, ہماری جو نوجوان نسل ہے, آج کی نوجوان نسل, آپ ان کو اگر کوئی بات بتاتے ہیں نا تو وہ آپ کو پروف مانگتے ہیں.
جی صحیح بولے، ٹھیک ہے. proof مانگتے ہیں. آپ کسی بھی چیز سے منع کر رہے ہیں یا کسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کے پروف ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پروف کے علاوہ کوئی بات کرتے ہیں نہیں ڈاکٹر پروف کے علاوہ بات نہیں کرتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب واحد شخصیات ہے جو اسلام کے لیے، اسلام کی جو دعوت کے لیے کام کر رہے ہیں. باقی ہمارے حضرات بھی کافی سارے اس میں ایکٹیو ہیں، ہمیں ان سے جو ہے وہ بڑی امیدیں ہیں اور وہ اس دعوتی میدان میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں آج کل جو تھوڑا سا دور ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا دور ہے. نوجوان نسل جو ہے آپ اس کو دیکھیں تو ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے وقت تھے جب آپ کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو آپ کو صدیاں لگتی تھی، اب تو بس آپ کو ایک کلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب نے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کو ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اسلام کو پھیلایا نوجوان نسل انداز میں ان کو. اور ہمارے جو دوسرے علماء کرام ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر کام کرنا چاہیے. صحیح بولے، جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے زندگی سے سیکھنا چاہیے. جی ہماری نوجوان جو نسل ہے ان کے مسائل کافی سارے ہیں اور ان مسائل کو جو ایسا آسان طریقہ بنا دیا جائے کہ وہ اپنے مسائل ڈائریکٹلی شیئر کریں اور اپنے جوابات پا سکیں. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں اور میڈیا کا استعمال جی کریں. میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آپ جو نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کو اچھے طریقے سے کلیریفائی کر سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ علماء کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ ایک ویپن ہے، ہتھیار ہے. دین کی دعوت دینے کا اور دین کی پرچار کرنے کا سب سے اہم ہتھیار آج کی دنیا میں جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مثال پیش کر کے دکھایا کہ کیسے خدمت کیا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام کا. تو علماء کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے اور علماء کو بھی اس میدان میں آنا چاہیے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدات سے متاثر ہیں تو انہوں نے احمد دیدات کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلے گئے. تو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک آج بینڈ ہو گیا تو ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارا سب کچھ غرق ہو گیا. ہم سوچے کہ ہمیں بھی گھر گھر میں ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا کرنا ہے، ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا بنیں گے. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک احمد دیدات سے آگے جا سکتا ہے تو ہمارے نوجوان بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے آگے جا سکتا ہے. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب نے تو ایک خدمات کی ایک بنیاد رکھی ہے، خدمات کی ایک بنیاد رکھی ہے. اب دیکھیں اب ایز اے نوجوان ہمارے بھی فرائض ہیں. یہ دعوتی میدان جو ہے وہ ایک فرد واحد کی جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں ہے، ہماری پوری ہمارے جہاں پر علماء کرام کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے معاشرے کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ چیزیں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن جو ایک نوجوان نسل ہے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ اس میں بڑی ایک مرکزی کردار ادا کر رہی ہے، مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک وقت ہوا بریک کا، انشاءاللہ ہم اپنی جو گفتگو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہوگا ایک بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ بریک سے جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، ابھی ہم جو بالکل ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں، کیسے انہوں نے اپنی خدمات کو جاری رکھا، جو نوجوان نسل ہے ان کو کیسے موٹیویٹ کیا، ان کے جو سوالات ہیں ان کو کتنے اچھے انداز سے اور تسلی بخش ان کے جوابات دیے کہ وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچے چلے آئے. تو ابھی ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ بین جو ہے وہ کیوں کیا گیا، آپ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آپ بہت اہم پوائنٹ بتائے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو، ان کے IRF کو اور پیس TV کو کیوں بینڈ کیا گیا، خاص طور پر ہندوستان بنگلہ دیش میں. تو اس کے سلسلے میں تو پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر چیز کا جو باطنی سبب ہوتا ہے، اصل جو سبب ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کو، کسی پلان کو بنایا جاتا ہے. اور اس جی بالکل، ابھی ہمارے ساتھ اسی حوالے سے محمد عاقل صاحب بھی موجود ہیں، ابھی ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد عاقل صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں اور ان کے اوپر لگائے جانے والی پابندیاں اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا بھی کیا کردار ہے، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب پر جو الزامات لگائے گئے ہیں
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں دعوت دینے کا نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کروں. جی جی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بنیادی بات اصل میں یہ ہے کہ میں بطور ہندوستان شہری دہشت گردی کا اتنا ہی مخالف ہوں جتنا کہ دوسرے مذاہب اور ادیان کے ماننے والے مخالفت کرتے ہیں، اور اس کی اتنی ہی شدت سے ہم مذمت کرتے ہیں جتنی شدت سے دوسری ملتیں، دوسری قومیں اور دوسرے ادیان کرتے ہیں. کیونکہ دہشت گرد جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی دھرم ایمان نہیں ہوا کرتا. وہ جب دہشت گردی کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت بھی اس کے اندر باقی نہیں رہتی، اور وہ شیطانیت کو اختیار کرتے ہوئے شیطانی صفت کی جو حرکتیں کرتا ہے اس سے وہ معاشرے کو، پوری دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. میں ایسے شخص کو بنیادی طور پر جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہوں جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اسلام کا نام لے کر خاص طور پر. ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو آپ نے ان کے اوپر الزامات اور مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں جو گفتگو فرمائی ہے، دیکھیے جو الزامات ہیں وہ صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں ہندوستانی حکومت نے ان کو صحیح طریقے سے پرکھا نہیں ہے، بلکہ ان کو مینیپولیٹ کر کے ان کو ادھر ادھر گھما کے اسے کسی اور دوسرے زاویے سے پیش کیا گیا ہے یا سمجھایا گیا ہے. ابھی تک کوئی چیز پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے نہیں پیش کی گئی ہے کہ اس ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے. اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں فلانے شخص سے متاثر ہوں اور وہ کسی جرم کا ارتکاب کرے تو کیا پوری دنیا کے لوگوں کو ہم سب کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اب آپ دیکھ لیجیے ہندوستانی میڈیا ہے. ہندوستان کے اندر بنگلور میں پچھلے چند سالوں میں تقریباً 1,500 بینک روبریز نوٹ کی گئی. یہ ہماری جو کرائم رپورٹ ہے ہندوستان کی ویب سائٹ کی، اس کے تحت میں آپ کو بتا رہا ہوں. بمبئی کے اندر تقریباً 2,500 بینک رابریز گزشتہ سالوں میں نوٹ کی گئی. دہلی کے اندر جس شہر کا میں رہنے والا ہوں وہاں 5,500 بینک رابریز نوٹ کی گئی ہیں. تقریباً ہر مہینے ایک رابری جو ہے وہ دہلی میں ہوتی ہے، بینک رابری. ایسے جرائم کے جب تحقیقات کی جاتی ہے تو ان جرائم کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان جرائم کے مرتکب جو لوگ ہیں وہ فلانی فلموں کو دیکھ کر انہوں نے اس کنسپٹ کو اختیار کیا کہ کس طریقے سے بینک کو لوٹا جائے گا. اب بینک کو لوٹنے کے لیے یا ہندوستان میں دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے اگر وہ فلموں کو دیکھ کر ٹریننگ لے کر منظر عام پر آ رہے ہیں اور بینک لوٹ رہے ہیں یا ہمارے خواتین کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں جو فلم میکرز ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو لیکھک ہیں، جو پروڈیوسرز ہیں، کیا ان پر پابندی لگانی چاہیے؟ نہیں لگانی چاہیے. کیونکہ ان کا کام یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس آدمی کو اکسایا ہو کہ بھائی تو یہ کام کر. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اب تک ایسی کوئی اسپیچ ان کی ہم نے نہیں سنی جس میں انہوں نے دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے کوئی الفاظ استعمال کیے ہوں، بلکہ ہمیشہ انہوں نے یا مسلمانوں کے جتنے بھی اسکالرز ہیں، ہندوستان کے اسکالرز کی میں بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے اسکالرز کی میں بات کر رہا ہوں، جتنی مذمت دہشت گردی کی ان علماء نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں بسنے والے لوگوں نے شاید ہی اتنی مذمت کی ہو. اس کے باوجود اگر ہمارے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے یا مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر آئینی، غیر ثقافتی اور تعصب پر مبنی فرقہ واریت کو فروغ دینے والا ایک وہ ہے
جو کورٹ نے لیا ہے، بہرحال اس سے مسلمانوں کی جو بڑی تنظیمیں ہیں یا مسلمان ہمارے یہاں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہم کہتے ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم جمہوریت ہیں، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اقلیت، جتنی بھی اقلیت ہندوستان میں بستی ہیں، ان کو آپ غیر ثقافتی اور غیر آئینی طور پر ان کو دبا سکیں۔ جو فیصلہ آیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف، ابھی تک وہ بہرحال وہ ایک طرفہ فیصلہ ہے اور عوام اس کی وجہ جاننا چاہتی ہے، میں خود اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں، اور میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ حکومت اس میں ثواب پر ہے یا حکومت کوئی حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی جو وہ تنظیمیں جو کوئی اسلام، پیس اور سلامتی لوگوں میں عام کرنا چاہتی ہو، اس کے اوپر پابندی لگائیں۔ یہ بنیادی چیز میں نے عرض کی ہے۔ جی محمد عاقل صاحب، اس میں ایک چیز تو ہمیں یہ بتائیں کہ حالیہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، کیا اس سے جو پیس ٹی وی کی جو نشریات ہے اس پہ کچھ فرق پڑا ہے؟ دیکھیے، پیس ٹی وی کی جو نشریات ہیں میرے علم کے مطابق، کیونکہ میں نے بھی ایک پوسٹر دیکھا، اس میں آپ نے لکھا ہوا ہے محمد عاقل پیس ٹی وی۔ حالانکہ میرا پیس ٹی وی سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیس ٹی وی کے نشریات سے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اتنا بڑا فرق پڑا ہوگا، کیونکہ آج کل جو ہندوستان کے اوپر ہندوستان میں پابندی ہے، یو کے میں غالباً پابندی ہے اور بنگلہ دیش میں پابندی ہے، لیکن پیس ٹی وی دنیا کے تمام 200 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پابندی سے کوئی خاص فرق پڑنے والا ہے۔ جی اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے، اس چیز کو اگر بغور دیکھا جائے کہ جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ سارے ایک ملت بنتے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جب جو کفریہ طاقتیں ہیں وہ ایک ملت بن رہے ہیں، وہ ایک سوسائٹی بن رہے ہیں، وہ ایک طاقت بن رہے ہیں، تو اس صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو طاقتیں اسلام کے خلاف ہیں، وہ ہم اس کو اگر یہ نہ کہہ کر یہ کہیں کہ وہ ایک خاص طبقہ ہے، ہر کافر مسلمان کا دشمن نہیں ہے، اور ہر کافر نہ ہی مسلمان کو ختم کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کی یہ فکر ہے کہ ہر کافر مسلمان کو تکلیف دینا چاہتا ہے، ان کی فکر غلط ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہمارے گھر کے برابر میں ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہمارا دوسرا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہم انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ یہ سوچنا کہ ہر کافر یا ہر غیر مسلم ہمارا دشمن ہے، یہ باور کرانا بھی میں سمجھتا ہوں ایک فکری کمزوری ہے۔ البتہ اس دور میں جبکہ یہ ایک خاص طبقہ ہے ہندوستان کے اندر بھی جو کہ مسلمانوں کے خلاف تحریک چلائے ہوئے ہے، عام کافر یا عام جو غیر مسلم ہیں وہ ان سے بری ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے جس طریقے سے وہ جی رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی جئیں، جس طریقے سے ہم جی رہے ہیں اسی طریقے سے وہ بھی جئیں۔ تو ہمیں اس پرفتن دور میں پہلے تو نشاندہی کرنی ہوگی کہ ہمارا اپنا کون ہے اور ہمارا مخالف کون ہے۔ جب ہم اپنے مخالف کی نشاندہی کر پائیں گے تو ہمیں اس مخالف کی جو اسٹریٹجی ہے، جو اس کی پلاننگ ہے، اس سے بچنے کی بہرحال ہم لوگوں کو جدوجہد کرنی چاہیے، اور وہ جدوجہد ہم تبھی کر پائیں گے جب ہمارے پاس ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہوگی۔ ہمارے پاس ایکچولی اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ قائدین نہیں ہے جو کہ امت کو صحیح طور پر رہنمائی فراہم کر سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ملت اسلامیہ کے جو نوجوان نسل ہے ان کو اپنا جو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں ملت اسلامیہ کا سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت یہ ہے، جو کہ گزشتہ ہفتے بھی امام حرم کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ بطور مسلمان اسلام کا سفیر بن کر ابھرے، اپنے آپ کو ایک شخص نہ سمجھے بلکہ قوم کا، ملت کا نمائندہ سمجھے، اور وہ جہاں جائے وہ صحیح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نمائندگی کرنے والا بنے۔ ہم معذرت کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ جب حرم میں جاتے ہیں ہم
تو ہم اسلام کے پیروکار بن جاتے ہیں. لیکن جب ہم ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہیں یا بس اسٹیشن پر ہوتے ہیں یا ہوائی جہاز کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دھکا پیلی میں، نقصان دینے میں، لوگوں کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. تو امت اسلامیہ کا فرض یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کو، اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا چاہیے. اور ہمیں جس طریقے سے ہم حرم کی زیارت کرتے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں اسلام کو داخل کرنا چاہیے. محمد عاقل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی ابھی محمد عاقل صاحب نے جو ہے نا وہ کافی ساری چیزوں کی طرف ہماری باتیں چھکی اور کچھ چیزوں کی طرف ہماری نشاندہی بھی کی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کو بین کیا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باطنی سبب جو ہے یہی ہے کہ ان کی جو اسلام کے پرچار ہیں ان سے کفار ڈرتے ہیں، یہ تو اصل سبب ہے. اور ظاہری سبب جو نظر آ رہا ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ 1 جولائی جو ہے 2016 یعنی اسی سال کے 1 جولائی میں رمضان کا مہینہ تھا، بنگلہ دیش کا جو راجدھانی ڈھاکہ کا جو VIP ایریا ہے، گلشان کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہاں ایک ہوٹلز میں بعض دہشت گرد ٹیرورسٹ نے اٹیک کیا رات 8:30 بجے تقریباً. اس رمضان کا مہینہ تھا اور اس وقت تراویح کی نماز میں سب مشغول تھے. اور یہی واضح بات ہے کہ جب لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ تراویح کی نماز چھوڑ کے انسان کو مار رہا ہے، تو یہ اسلام تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے 1 جولائی کا تھا. یہ واقعہ ہونے کے بعد 5 جولائی کو جو ہے دا ڈیلی اسٹار بنگلہ دیش کا نیوز پیپر ہے، اس کے بعد انڈین ایکسپریس، انڈین ٹائمز، یہ سب 5 جولائی میں جو ہے اس طرح کا رپورٹ کی کہ ڈھاکہ ریسٹورینٹ اٹیکرز فالوڈ کنٹروورسیل انڈین اسلامک پریچر، کہ جو لوگ ڈھاکہ میں گلشان میں حملہ کیے، اٹیک کیے، اٹیکرز جو ہے فالو کرتا ہے کنٹروورسیل متنازع شخصیت انڈین کی جو اسلامک پریچر ہے، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک. اور ان کے لیے جو انہوں نے ثبوت پیش کیا 5 جولائی، انڈین ایکسپریس اور انڈین ٹائمز جو ثبوت پیش کیا، وہ ثبوت یہ ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ٹیرورسٹ تھے، ان میں سے بعض ٹیرورسٹ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو فیس بک پیج ہے، آفیشیل فیس بک پیج، ان پر ان کا لائک ہے. اسی کو بنیاد بنا کے لوگ مطلب رپورٹ کیے، اور وہ رپورٹ جو ہے جھوٹ سے بھرا پڑا تھا. جیسے ایک جھوٹ میں بتاؤں کہ ان میں یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک از بینڈ ان ملیشیا جو ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں بھی بینڈ ہے. یہ انہوں نے جھوٹ رپورٹ کیا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں بینڈ نہیں ہے. اور اس جھوٹ کا شدید مطلب مخالفت ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ویڈیو رپورٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے تھے. اس وقت وہ عمرے پہ تھے کعبہ حرم میں، اور وہیں سے انہوں نے ویڈیو کر کے جو ہے اپلوڈ کیا تھا یوٹیوب میں. اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ میرے نام پہ جھوٹ ہے، ملیشیا میں میں بینڈ نہیں ہوں، میرا پیس TV بھی نہیں ہے، IRF بھی نہیں ہے، بلکہ ملیشین گورنمنٹ جو ہے ان کے سب سے بڑا جو پرائز ہیں، ایوارڈ ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دی ہے. شاہ معظم شاہ کے نام سے ایک ایوارڈ ہے، 2013 میں دیا گیا ان کو ایوارڈ. اور ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں، جتنے منسٹرز ہیں، سب سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات اور باتیں. حالانکہ ڈاکٹر مہاتیر محمد جو ہیں یہ مطلب چیف گیسٹ کے طور پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرامز میں رہے ہیں. تو یہ تو جھوٹ ان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک از بینڈ ان ملیشیا، یہ جھوٹ تھا. اور دوسری بات، جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ ایک ٹیرورسٹ یا ایک دہشت گرد جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیس بک پیج پہ لائک دے کے رکھا ہے، تو میں اس کا پہلے تو الزامی جواب دوں گا. الزامی جواب یہ ہے کہ ان میں سے ایک ٹیرورسٹ ہے جس کا نام ہے نبرس اسلام. یہ ٹیرورسٹ، ان کے فیس بک پیج ہیں، ابھی نہیں ملے گا، اس کا میرے پاس اسکرین شاٹ بھی ہے. اس کے فیس بک پیج میں آپ کو ملے گا یہ 8 جولائی 2015 میں وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، جس ویڈیو میں اس کو ڈانسنگ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ہندوستان کے مشہور اداکارہ سردھا کپور کے ساتھ. اس کے اسکرین شاٹ بھی میرے پاس ہیں، آپ چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں. لیکن تو یہ 8 جولائی 2015 کی بات ہے. تو یہ نبرس اسلام جو ٹیرورسٹ اس میں مارے گئے، یعنی بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے گلشن حملے میں ٹیرورسٹ مارے گئے، اس کے فیس بک پیج پر یہ ویڈیو موجود تھا. تو اگر کسی ٹیرورسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیس بک پیج پہ لائک دے کے رکھتا ہے، اس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو کیا یہ بات اولا اور مطلب حق نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ ڈانسنگ کر رہا ہے، ویڈیو ہے، وہ بھی دہشت گرد ہو؟ لیکن انڈین ٹائمز، انڈین ایکسپریس، کوئی بھی میڈیا ہو، یہ اس بات کو نہ لائے، نہ اس چیز کے اس بحث کو چھیڑے. نہ اداکارہ سردھا کپور کو کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا، نہ ان کو دہشت گرد کہا گیا، نہ ان پہ بینڈ لگے، کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ وجہ ایک ہے. تو میرا الزامی جواب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیس بک پیج پر لائک کرنے سے کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد بنتا ہے،
تو سرد کپور بھی دہشت گرد ہے. اگر آپ ان کو دہشت گرد نہیں کہتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی دہشت گرد نہیں ہے. ماں ہوا جوابکم ہوا جوابنا، تمہارا جو جواب ہے وہی میرا جواب ہے. دوسری بات جو ہے، یہ ہر کسی انسان کا اگر عقل ہے، ذہن ہے، تو بھائی فیس بک پیج پر لاکھوں کروڑوں لوگ لائک دے کے رکھتے ہیں کہ ہر لوگوں کا ذمہ داری میں اٹھاؤں. کہیں وہ چوری کر لے، ڈاکاتی کر لے، کسی کو مار دے، تو جو بھی میرے پیج میں لائک دے کے رکھے تو میں اس کا ذمہ داری اٹھاؤں. کیونکہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ میں لائک دینے کے جو مطلب کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کہ میرے پیج میں وہ لائک دے، وہ لائک نہ کرے. یہ آزادی ہے، ہر کوئی ان کے پیج میں لائک کر سکتا ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور سب سے اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، ان کو کہا گیا کہ یہ ٹیررسٹ جو ہے انسپائرڈ بائی ڈاکٹر ذاکر نائک، انسپائرڈ بائی دا لیکچرز آف ڈاکٹر ذاکر نائک. تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک لیکچر ہے ISIS کے بارے میں. ان لیکچر میں انہوں نے کہا ہے کہ ISIS اس کا ایلابوریٹ ہم کرتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ آف شام اینڈ عراق، لیکن اس کا حقیقی ایلابوریٹ یہی ہے کہ اینٹی اسلامک اسٹیٹ ان شام اینڈ عراق. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا تقریر ہے. اگر وہ کریکٹلی اف دے فالو ڈاکٹر ذاکر نائک کریکٹلی تو یہ بالکل مستلزم ہے کہ وہ ISIS میں نہیں جائے گا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاف طور پر کہہ دیے ہیں، آپ کو یوٹیوب میں ان کا ویڈیو ملے گا کہ ISIS جو ہے اینٹی اسلامک اسٹیٹ ہے، نہ کہ اسلامک اسٹیٹ. جی بالکل. اب اس بات کو ہم ابھی جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت محمد عثمان بزمی صاحب لائن پہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عثمان بزمی صاحب، آپ کو میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی جو خدمات ہیں اور ان کے اوپر جو لگائے گئے الزامات، اور اس میں ہماری جو نوجوان نسل کی ایک ذمہ داری ہے وہ کیا ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ابھی ساری صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت بڑی خدمات نوجوان نسل کے لیے ہے. تو اب ان کے اوپر جو مختلف جو ہے الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن ان الزامات کو پروف نہیں کیا گیا، جیسا کہ ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر بات بھی ہو رہی تھی. تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری جو نوجوان نسل ہے، ظاہری بات ہے سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو ہے، تو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کے اوپر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اب ان کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ اب نوجوان کی ذمہ داریوں کا وقت آ گیا ہے، تو ان کو اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ ذاکر نائک جو ہیں یہ اس امت کا فخر ہیں اور بہت قیمتی اثاثہ ہیں، اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مزید دعوت کا جو کام ہے یہ ان سے لے. جہاں تک یہ پابندیوں کی بات ہے تو یہ پابندیاں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ ہر دور کے اندر ہی دعوت حق کے خلاف شیاطین اور ان کے حواری جن اور انس میں سے مخالفت کرتے رہے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سابقہ پیش آیا، اور حتیٰ کہ ان کو قتل بھی کر دیا گیا، بہت سارے انبیاء کو قتل بھی کیا گیا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. البتہ آج جو ذاکر نائک کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، خاص طور پر جو اپنے آپ کو جمہوری ممالک کہتے ہیں جہاں پر آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، جیسا کہ کینیڈا میں اور برطانیہ میں، یہاں پہ بھی ذاکر نائک پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور اب یہ ڈھاکہ میں اور انڈیا کے اندر بھی اس کو پابندی کا سامنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ پابندیاں آ گئی ہیں تو ہم اپنے آپ ہمتیں چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں ذاکر نائک کا جو کام تھا، اس بندے نے 25 سال ایک دعوت کا اتنا عظیم کام کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امت کا کام ہے. اس نے ایک پوری جماعت کا کام ایک اکیلے بندے نے کیا، تو وہ کام تو انہوں نے کر دیا. اب جو ہمارے ذمے ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی ذاکر نائک نہیں بن سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف جو ان کی قابلیتیں ہیں ہر انسان کے اندر مختلف رکھی ہیں. جیسے انسانوں کے فنگر پرنٹس آپس میں میچ نہیں کرتے، اسی طرح سے ان کی قابلیتیں بھی آپس میں میچ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان ان صلاحیتوں کو استعمال کیسے کرتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے دعوت کا کام کر سکتا ہے، اس دعوت کے اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. ذاکر نائک نے جو کام کیا ہے
ہم نے بھی اسی کام کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے. اس نے جو روشنی پھیلائی ہے، انہوں نے جو دیا جلایا ہے، تو ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے. اب چاہے وہ کام آپ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کام زمین کے اوپر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی بندہ اچھا لکھاری ہوتا ہے، کوئی اچھی تحریر لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا اسپیکر ہوتا ہے، اچھا بول سکتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز جو ہے اس کو ایڈٹ کر کے یا اچھے طریقے سے اس کو پیش کر سکتا ہے. تو ہر انسان کے اندر صلاحیتیں مختلف ہیں. تو یہ ہمیں جو انہوں نے ایک سفر کا آغاز کیا ہے، ہم نے اس پر نہیں اکتفا کرنا، اسی پر نہیں ٹھہر جانا کہ جی انہوں نے کام کر دیا تو بس ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم بریک لگا دیں. نہیں، آگے ہم نے اس قافلے کو بڑھتے جانا ہے. ذاکر نائک آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ کام نہیں رکنے والا. انبیاء علیہ السلام کا یہی سلسلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اسی طرح کے سخت وقت آئے، اور مشرکین مکہ جو ہیں کس طرح سے انہوں نے نہیں ستایا. اور اس طرح سے جب وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد بھی انہوں نے جان نہیں چھوڑی، ہر سال جنگ کے لیے آتے رہے. تو یہ ہمیں اس چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آئیں گی. اور نوجوانوں کو بھی جب وہ دعوت کا کام کریں گے تو ان کو بھی یہ سابقہ پیش آئے گا. جیسے کہ سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی جب آپ حق کی بات کریں گے تو پھر آپ کو صبر کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یعنی اس کے ساتھ ہی جو ہی آپ حق کی بات کریں گے تو مخالفین اٹھ کھڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر میں ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اپنے قبیلے کے لوگ ہی، ان کے چچا ان کے مخالفت میں آ گئے. تو یہاں پر تو یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے، یہ تو اس کا تو ہندو مسلمان دشمنی میں اور اسلام دشمنی میں ان کا نام ہی کافی ہے. اور یہ جو نریندرا مودی ہیں، یہ 2001 کے اندر وزیر اعلیٰ رہے ہیں گجرات کے. تو عوام کے سامنے گجرات کی تاریخ، جو مسلم فسادات ہوئے ہیں، وہ ایک کھولناک باب ہے گجرات کی تاریخ کا، ہندوستان و مسلمانوں کی تاریخ کا. تو اس وقت یہ وزیر اعلیٰ تھے اور پوری گورنمنٹ کی مشینری انہوں نے استعمال کی مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے. تو ابھی جو ریسنٹلی جو انہوں نے 2 ہفتے پہلے جو بین کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، تو وہ جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے اس اجلاس کی صدارت بھی یہی نریندر مودی کر رہے تھے. تو دنیا کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ہر دور کے اندر یہ حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی حق کے جو پرستار ہوتے ہیں یا داعیان حق ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں. تو اس سے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑنی. اور ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی استطاعت میں جو ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس کو کرنا ہے. چاہے آپ اس کو کوئی مضمون لکھ لیں، چاہے آپ کوئی اسپیچ دے لیں، چاہے آپ کو لیکچر دے دیں، چاہے آپ سوشل میڈیا پہ اس کا استعمال کر لیں، چاہے آپ مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے اس کے بارے میں کوئی بات کر لیں، تو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالنا ہے. اب ہم صرف اس پہ بیٹھ کے ہم تبصرے کرتے رہیں کہ جی قصور کس کا تھا، کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا، یا اس پہ ہم وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں پازیٹیو کام کرنا چاہیے، کریٹیو کام کرنا چاہیے. آگے نئے انداز کو سوچنا ہے، نئی جستوں کو سوچنا ہے، نئے آئیڈیاز کو لے کے آنا ہے دعوت کے میدان میں کہ ہم نئے طریقوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. ذاکر نائک نے جب پیس ٹی وی سٹارٹ کیا ہے اس وقت میڈیا کا دور تھا، چینلز کا دور تھا. اب یہ بات پرانی ہو گئی. اب اس سے بڑھ کر آگے ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ بھی ٹھہر جانا. اب اس سے نئے جو حالات آ رہے ہیں، نئی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، اس میں ہم نے اپنا کیسے ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے دعوت کا کام کرنا. تو یہ چیزیں ابھی ہم نے سوچنی ہے. یہاں پر ہی ہمیں رک کے اور ٹھہر کے اسی بات پر ڈھنڈورا اور رونا اور پیٹنا شروع کر دینا، اس سے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے. ذاکر نائک کا جو کام تھا اس نے تو کر دیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا. جی محمد عثمان وزنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی، اور آپ نے ایک بڑے اچھے پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. کہ عثمان صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب دعوتی میدان میں آئے اس وقت انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جو ایک فرض تھا ٹھیک ہے وہ ادا کیا، بخوبی ادا کیا. بالکل. اب دیکھیں، اب ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے. اب یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز، ایک پلیٹ فارم، ایک جو سیمپل ہمارے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے، کہ اس سیمپل کے اوپر آپ
چلتے ہوئے اس کام کے اوپر آپ چلتے ہوئے نوجوانوں کی خدمت کر سکتے ہیں, ان کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں. اب ہمیں اس سے ایک اگلا سٹیپ ہونا چاہیے. یہ بات بھی انہوں نے اچھی کی ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو آپ کسی کے اوپر کے یہ الزامات تو لگتے آ رہے ہیں, جس طرح بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اب ہمیں ان الزامات سے گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے دعوتی میدان میں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے, بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے, کسی بھی حالت میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے. اور یہ دعات اسلام کا شان نہیں ہے, کیونکہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اللہ نے کہا ہے سورہ بقرہ 214 نمبر آیت 214 کہ کیا تم سوچتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے ایسے ہی, اور تمہیں وہ سامنا نہیں کرنا پڑا جو تمہارے پچھلے سلف و صالحین تھا ان کو کرنا پڑا. یہاں تک کہ نبی اور ان کے ساتھ میں کہا کہ متی نصر اللہ, کب اللہ کی مدد آئے گی. تو اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی دن کا کام کرے اس کے اوپر اس طرح کی مصیبتیں, الزامات, پابندیاں آنی ہیں, لازمی ہیں. اس سے ڈرنا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنا ہے, بلکہ اور تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے. اس کو جہاں تک بات آتی ہے تبلیغ کی, تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کچھ ایسی تقاریر ہیں, کچھ ایسے بیان ہیں جن کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے وہ, یہ بیسیکلی ایک الزام لگایا گیا نا کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے یا دوسرے کاموں کی طرف جا رہی ہے. تو یہاں پر ایک, جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, اب انڈین موویز کو دیکھا جائے اور ان کے مواد کو دیکھا جائے اور ان کی جو ایک تھیم ہے اس کو دیکھا جائے, تو پھر اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ پورے خطے میں دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے. صحیح بات. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہم جس پوائنٹ پہ بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چینلز پہ پابندی کیوں لگی اور جو الزامات ان کے اوپر دیا جا رہا ہے دہشت گردی کے متعلق, تو سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی اگر بے گناہ انسان کو قتل کرنا ہے تو اسلام اس کے بارے میں صاف الفاظ سے کہتے ہیں. سورہ آل عمران سورہ مائدہ 32 نمبر آیت ہے کہ اللہ من قتل الناس, یعنی ایک نفس, ایک انسان کو بھی اگر کوئی مارا تو فکأنہ قتل الناس جمیعا, تو گویا کہ پورے دنیا کے انسان کو انہوں نے مارا ہے. تو یہ انسان کا صاف صرف یہی تک نہیں ہے, بلکہ جنگ میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری 3014 جو ہے 3014 نمبر حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ نہا عن قتل النساء والصبیان, جنگ میدان میں بھی لڑکیوں کو اور صبیان بچے کو قتل سے منع کیا گیا. تو یہ اسلام کا چہرہ ہے. اسلام میں دہشت گردی بالکل ممنوع اور حرام ہے, اس کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. اور ایک اسلامک پریچر ہونے کے ناطے ڈاکٹر ذاکر نائک اس چیز کو اور واضح کیا ہے کہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کا تعلق تو بہت دور کی بات ہے, بلکہ دہشت گردی کے قلع و قمع میں سب سے زیادہ کردار جو ہے اسلام کا ہے. یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بات کی نا کہ ایک انسان کا قتل, انسان کو اگر آپ ایک پوائنٹ پہ رکھ لیں, اسلام تو کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنے دیتا, کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنے دیتا. وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ ایک بلی کو بند کر کے رکھا تھا تو اس کے لیے جنت, چاہے کتنا بھی عبادت گزار ہو, اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا گیا. اور ایک جو لڑکی بہت خراب ہے, خبیث ہے, وہ ایک کتے کو پانی پلایا تو ان کے لیے جنت کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو یہ انسان تو بہت دور کی بات ہے, بلکہ جانوروں پر جو شفقت, جو رحمت, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح الفاظ میں کہا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, دنیا میں جو ہے تم ان پر رحم سے پیش آؤ, رحم برتاؤ کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ رحم کرے گا. تو یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جو لوگ دہشت گرد ہیں, ہم دہشت گرد کے نام پہ جانے جاتے ہیں, چاہے ISIS ہو, کوئی بھی ہو, یہ کس کو مارتا ہے؟ مسلمانوں کو مارتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں 4766 والی حدیث میں کہ جو خوارج ہیں, خوارج کا جو عقیدہ ہے دہشت گرد کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے, تو وہ یقتلون اہل الاسلام, مسلمانوں کو مریں گے, اور ویترکون اہل الاوثان, جو غیر مسلم ہے اس کو چھوڑ دے گا. تو جو دہشت گرد ہے وہ بھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں, جو دوسرے ملک دہشت گردی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی دہشت گردی کر کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. جیسے فلسطین میں اسرائیل, یہ دہشت گردی ہے. غیر مسلم جو بے گناہ ہیں ان کو مارنا. اب بورما کی حالت دیکھیے, میانمار کی حالت دیکھیے, وہاں مسلمان بے گناہ مسلمان ہیں, ان کے اوپر بدھسٹ جو ظلم کر رہا ہے, یہ دہشت گردی ہے. دہشت گرد مسلمان کو مار رہا ہے, جو غیر مسلم ہے جو دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے وہ خود دہشت گردی کر کے مسلمانوں کو مار رہا ہے.
اور جو دہشت گرد کی مخالفت کرتا ہے وہ دہشت گرد کے الزام میں مسلمانوں کو مار رہا ہے. تو ہر کوئی جو ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے. خلاصہ ہے مسلمانوں کو مارنا. دہشت گرد بھی مسلمانوں کو مار رہا ہے. IS کوئی بھی دہشت گردی تنظیم ہو, آپ نہیں دیکھیں گے کہ کہیں امریکہ میں, انگلینڈ میں, جاپان, فرانس میں ان کے بم دھماکہ ہوتے ہیں, سوئسائڈ بمبنگ ہوتے ہیں. کہاں ہوتا ہے؟ پاکستان میں ہوتا ہے. کون مارتا ہے؟ مسلمان مارتا ہے. مسلم ملک میں بم دھماکہ کرتے ہیں. عراق میں, شام میں کون مرتا ہے؟ مسلمان مرتا ہے. دہشت گردی کے الزام میں جو امریکہ وغیرہ نے حملہ کرتا ہے, کس کو مرتا ہے؟ مسلمانوں کو مرتا ہے. وہ خود دہشت گردی کر کے بھی مسلمانوں کو مارتا ہے. تو اس کا دہشت گرد مطلب یہ صرف ایک مطلب بناوٹی ہے اور مسلمانوں کو مارنے کا ایک جو ہے طریقہ ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں, خوارج ہیں, ان کا مقصد جو ہے مسلمانوں کو مارنا. تو جو مسلمانوں کو مار رہا ہے اس کے ساتھ اسلام کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو واضح ہے. اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اوپر جو پابندی لگائی گئی اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مطلب یہ واضح سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج 25 سال سے ڈاکٹر ذاکر نائک دین کا کام کر رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں پورے دنیا میں, نہ کہ صرف ہندوستان میں. تو آج 25 سال سے تمہیں نظر نہیں آیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد ہے؟ آج تمہیں نظر آیا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو کتنے انٹرنیشنل ایوارڈ ملے ہیں عرب امارات سے, پرسنالٹی, انٹرنیشنل اسلامک پرسنالٹی کے ایوارڈ ملا ہے. سعودی عرب سے کنگ فیصل کا جو ایوارڈ ہے وہ ملا ہے. تو یہ لوگ اندھے ہیں, کسی دہشت گرد کو ایوارڈ دے دیے, کسی دہشت گرد کو پرائز دے دیے. اور صرف یہی تک بات محدود نہیں ہے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IRF جو ہے, اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن, یہ ایک رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے ہندوستان کا. ہندوستانی گورنمنٹ نے اس کو مطلب الاؤ کیا ہے, الاؤڈ, رجسٹرڈ ہے. تو جب تم رجسٹرڈ کے لیے الاؤ کیا تو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گرد ہے. ایک ہی دن میں, ایک ہی رات میں ایک آدمی دہشت گرد بن سکتا ہے. اگر تم نے دہشت گرد جانتے ہوئے ان کو الاؤ کیا تو تم پہلے ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ دہشت گرد نہیں ہے تو آج کیوں تم انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ یہ بالکل واضح اور صاف ہیں. اور یہ لوگ جو اعتراضات ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کرتے ہیں, آپ ایک چیز کو مد نظر رکھیے گا, میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں کہ جب کسی چیز کو بینڈ کیا جاتا ہے تو ان کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے, چاہے ایک مطلب مجرم, سب سے گھٹیا مجرم کیوں نہ ہو, ان کا اپنے موقف اظہار کرنے کا ان کو موقع دیا جاتا ہے. تو لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک IRF پہ تم نے بینڈ کر دیا, پابندی لگا دی. کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھ تچھ کی کہ تمہیں جو ثبوت ملے, تمہیں جو وجوہات ملے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ دہشت گردی کے تعلقات کا, ان کے بارے میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھ تچھ کرو, بغیر پوچھ تچھ. بالکل, اس میں محمد عاقل صاحب نے بھی بات کی تھی کہ بغیر پروف کے, بغیر ان کا جواب سنے, یہ چیزیں بغیر پوچھ تچھ کے آپ نے بینڈ کر دیا. جیسا کہ ہمارا بھی پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل مختصر سا رہ گیا. اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی ایک جو ذمہ داری تھی, انہوں نے اپنے اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائی ہے. اب ہم پوری امت جو ہے, امت اسلامیہ جو ہے, اب اس میں ان کی ذمہ داری ہے, سب سے پہلی ذمہ داری تو ہے اتحاد کی. جی, سب سے پہلی ذمہ داری اتحاد کی. اور جیسا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ امن ہے, بھائی چارہ ہے, پیار محبت ہے. تو اب یہ جو دوسرے کفریہ طاقتیں ہیں وہ تو ہر لحاظ سے ان کو یہ چیز قابل قبول نہیں, اور وہ مختلف الزامات لگاتے رہیں گے. اب ہماری جو نوجوان نسل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان کے سامنے ایک ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے ان کو اتحاد امت میں اور اسپیشلی جو اسلام کا جو دعوتی میدان ہے اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اہم پوائنٹ پوچھے ہیں, لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا پیچھے والا جو ہے بات مختصر کر کے ختم کر دوں کہ اگر بے گناہ کو مارنا یہ دہشت گردی ہے, کسی کو دھمکی لگانا دہشت گردی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں کتنے دہشت گرد کی تنظیمیں ہیں, جیسے سادھوی پراچی نام کی ایک ہے, انہوں نے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 جولائی 2016 کی انڈین ایکسپریس میں رپورٹ کہ سادھوی پراچی نے یہ دھمکی دی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی سر قتل کر کے لائے گا اس کے لیے 50 لاکھ روپیہ کا انعام ہے. اور جو ہے یوگا آدتیہ ناتھ جو ہے, انہوں نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ تم نے مسلمان کی ماں بہن کو قبر سے نکالو اور ان کے ساتھ بلاత్కాر کرو. سن 1992 میں انہوں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا. 2002 میں قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا گجرات میں. تو کیا یہ سب دہشت گردی نہیں ہے؟ دہشت گرد صرف مسلمان ہے کیا؟ یہ لفظ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, پورے دنیا میں چل رہا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے, اور جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کوئی نہیں دیکھتا ہے. اور مسلمان جب دین کا کام کرتا ہے, حق بولتا ہے, یہ ہیومن رائٹس سے بھی متعلق ہے کہ ہر انسان کو اپنی بات پیش کرنے کا حق ہوتا ہے. تو تسلیمہ نسرین, سلمان رشدی جو ہیں, ان کی بات کو واضح کرنے کے لیے پورے جو ہے مغربی ممالک ہیں, ان کے لیے مطلب جو اسلام کی مخالف بولے گا, اسلام کی مخالفت کرے گا, ان کے لیے ہیومن رائٹس ہیں, لیکن جو اسلام کی پرچر کرے گا ان کے لیے ہیومن رائٹس
نہیں ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بلاسفیمی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گالیاں دیا جائے, کوئی غلط بات کیا جائے تو ان کے لیے قانون ہے کہ بلاسفیمی کے جو قانون ہے, تو ان کو بینڈ, ان کے اوپر بینڈ لگانے کے لوگ جو ہے مطلب تلے ہوئے ہیں. تو اسلام کی مخالفت کرے تو ہیومن رائٹس آ جاتا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا صاف و شفاف چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرے تو ہیومن رائٹس کہاں رہتا ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کب ختم ہوگی؟ ابھی کی حالت دیکھیے, آج مطلب اسی موجودہ صورتحال دیکھیے کہ میانمار میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, تو کسی کی نظر اس کی طرف نہیں ہے. اور جب اسرائیل میں آگ لگ گیا تو پورے دنیا میں کھلبی مچ گیا اور ان کی مدد کے لیے وہ لوگ آ گئے. تو کیا جو بورما میں مارے جا رہے ہیں مسلمان, کیا وہ جانور ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ان کے لیے ہیومن رائٹس نہیں ہے. صرف یہودی, کرسچین, ہندو, بدھسٹ, ان کے لیے ہیومن رائٹس ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. یو ایس, یو کے, یو این, کوئی بھی کہہ لیجئے, ان لوگوں کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, اور مطلب اس کی مخالفت جو ہے یہ واضح ہے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ. اور موجودہ صورتحال میں آپ نے پوچھا کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے, تو نوجوانوں کو جو مطلب وہ بھائی بہت اچھی بات بتائے ہیں کہ ہمیں اونچا خواب دیکھنا چاہیے. عثمان بزنی صاحب, ہاں جی, عثمان بزنی نے بتائے تھے کہ اونچا خواب دیکھنا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر آسمان میں پہنچنے کا خواب دیکھیں گے تو کم از کم قمر, چاند تک تو پہنچیں گے. چاند میں پہنچنے کا خواب دیکھیں گے تو اڑ ہی نہیں سکتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے احمد دیداد سے متاثر ہو کے جو ہے اتنا بڑا کام کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیداد صاحب بولے کہ میں نے پوری زندگی میں جو کام نہیں کر پائے تم نے 4 سال میں وہ کر دیے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہو کے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پوچھیے گا کہ وہ مطلب کتنا محنت کرتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں انہوں نے بتایا, ان سے پوچھ کے, ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھ کے, کہ وہ پورے دن میں صرف 3 گھنٹے سوتے ہیں. 24 گھنٹے کا جو دن و رات ہے صرف 3 گھنٹہ سوتا ہے, اور پورا دن جو ہے کام میں لگا رہتا ہے, مطالعہ کرنے میں, ریڈنگ, اسٹڈی اور تقریر, دعوت کا کام. صرف 3 گھنٹہ سوتا ہے. اور ہمارے نوجوان نسل 3 گھنٹہ جاگتے ہیں. انہوں نے ٹیکنالوجی اور میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کا کام کیا, اور ہم میڈیا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. مووی, فلمز دیکھ کے ہمارا نوجوان برباد ہو رہا ہے. اسی میڈیا کو استعمال کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلام کا کام کیا. تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہو کر ان سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. اور جی بالکل, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, اور میں اپنے کال پہ جو معزز مہمان تھے جناب مفتی عدنان کاکا خیل صاحب, آپ کا بھی بہت مشکور ہوں, اور اس کے ساتھ محمد عاقل صاحب آپ کا بھی, اور عثمان بزمی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور اپنی جو قیمتی باتیں ہیں وہ ناظرین تک پہنچائی. اور میں اپنے اسٹوڈیو کے مہمان عبداللہ بن عبدالرزاق صاحب, آپ کو بھی بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے جو ایک واضح نقطہ جو تھا, ٹھیک ہے, وہ عوام کے سامنے رکھا, اور جو کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ تمام جو سوالات اور جو شبہات تھے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا. میں آپ سب مہمانوں کا بہت مشکور ہوں. تو ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہمارے سامنے ایک سمبل ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو کرتے ہوئے اسلام کی خدمت کی, اور بڑے اچھے طریقے سے خدمت کی, اور دین کو پھیلایا. اور جو ایک نوجوان نسل ہے, نوجوان نسل کو ان کے مزاج کے مطابق, ان کے جو ایک ذہنیت کو پڑھتے ہوئے, ان کے جو ذہنوں میں جو شکوک, شبہات اور اس طرح کی جو گمراہی تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو ناظرین, اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے, اسپیشلی نوجوانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک سمبل ہمیں مل چکا ہے, جیسا کہ محمد عثمان بزمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہمیں ایک سٹیپ آگے چل کے, اب یہ سٹیپ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دے دیا ہے, اب ہمارا جو ایک سٹیپ ہے وہ آگے والا ہے کہ آگے والے ہم حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کا جو ہے اس کی بہتر طریقے سے رہنمائی کرنا, اور اسلام کا جو ایک پہلو ہے, جو ایک پیار محبت کا ایک جو پہلو ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچانا. تو ناظرین, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی جو قیمتی فیڈ بیک ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.